جی میری لگتا ہے عمران جٹ صاحب نہیں ہے جی. مولانا قاسم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے آپ کو کال پہ لینے سے پہلے مرزا قادیانی کی وحیوں کا ایک مجموعہ سنایا جو ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے بڑے پیارے ضیاء رسول بھائی. انہوں نے اس کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھا اور پھر انہوں نے کہا کہ مرزا مسرور پڑھ کے سنا دے. اس میں سے میرا خیال ہے کہ 99% تو مرزا مسرور نے سنی بھی نہیں ہوگی کہ یہ اس کے بڑوں کی وحیاں ہیں. تو آج کا آپ نے لیکچر سماعت فرمایا, بڑا زبردست قسم کا لیکچر تھا اور واقعی مجھے بڑا مزہ آیا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں بیچ میں غائب نہیں ہوا تھا, لیکن یہ نیٹ گڑبڑ کر رہا تھا تو میں بار بار انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا. آواز میں ڈبلنگ ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ ذرا درست ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے گرامر کی بحث کی تو بڑے بڑے لوگ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ قادیانیوں کو تو الفاظ کا پتہ نہیں ہے, وہ گرامر کو کیا سمجھیں گے. لیکن بہرحال بالکل جن کو الفاظ کا علم نہ ہو وہ اس گرامر کو سمجھیں گے کیا. انہوں نے اپنے ابتدا اقبال کے اشعار سے کی تھی تو تھوڑا ایک شعر میں بھی سنا دوں. جی کہتے ہیں کہ بالکل سنا. مصلحت کوش میری فطرت پاکیزہ نہ تھی, مصلحت کوش میری فطرت پاکیزہ نہ تھی, قول انسان کو کبھی حکم الہی نہ کہا. گر یہی میری خطا ہے تو خطا کار ہوں میں نے شمشیر فروشوں کو سپاہی نہ کہا. واہ تو ماشاء اللہ. الحمدللہ باقی دوسرے بھائی نے مولویوں کی بات کی تو مناظرہ یہ نظیر سے مشتق ہے. نظیر کے معنی ہم پلہ ہونا. پہلے علماء کے ہم پلہ کسی کو لے آئے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی. بے اگر شک. یہ مجھ سے بات کریں گے مثال کے طور پر کسی بھی حوالے سے تو میں کہوں گا اصل کتاب کی عربی عبارت پڑھ اور پھر اس کے عربی گرامر کے اعتبار سے آپ اس کی درستگی کر, پھر آپ مجھ سے بات کرو. دوسری بات ماشاء یہ اللہ. ہے کہ ہمارے ساتھی جو بول رہے ہیں یہ الحمدللہ علماء کرام ہی کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے ان کو لے کر دیا ہے اور یہ اپنے انداز سے انہیں بیان کر رہے ہیں. ابھی ماشاء کل میں اللہ. نے کتابیں خریدی ہے تقریباً 7,500-8 ہزار روپے کی. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو سوالات ہوئے تو مرزا نے خود روحانی خزائن میں یہ بات موجود ہے کہ مرزا نے کہا ہے کہ اگر یہ بات کسی سچے نبی کے متعلق ہے تو جواب تمہارے ذمہ ہے. تو بھائی جواب آ گیا, جواب آ گیا ماشاء کہ اللہ. یہ سچے نبی کے متعلق ہے. اگر مرزا اس وقت موجود نہیں ہے تو جو مرزا کے حواری ہیں وہی اس دلیل کو رد کر دیں, جیسے انہوں نے دلائل قائم فرمائے. انہوں نے ایک بات تو یہ کہ تقولات مرزا, تقول یہ باب تفاعل ہے. تفاعل میں تصنع کی خاصیت ہوتی ہے. تصنع کا مطلب باتکلف کوئی کام کرنا. جیسے تمرز زید, زید نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا حالانکہ وہ مریض نہیں تھا. تو تقول علینا, یہ تقول انہوں نے کہا کہ تقولات مرزا, کہ مرزا کے تقولات ہم بیان کریں گے, اور پھر چند تقولات بیان کیے. تو بھئی بات یہ ہے کہ مرزا کی جو باتیں ہیں اس میں تقولات کو نہ ڈھونڈے, اس میں صحیح باتوں کو ڈھونڈے کہ صحیح کتنی ہے. وہ تو سارے تقولات ہیں. بہت اچھا. مرزا نے جو کہا ہے وہ تو ساری تقولات ہیں, اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. اگر ہم اسے ڈھونڈنا شروع کریں گے تو پھر تو مرزا کی ساری کتابیں ہمیں روحانی خزائن تو کم از کم اول سے آخر تک پڑھنی پڑے گی. یہ ساری تقولات ہیں, اس میں ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے جو اس نے صحیح بات کی ہے. تو قادیانی ذرا اس میں صحیح باتیں تلاش کر کے ہمیں دکھا دیں, ورنہ ہم یہی کہیں گے کہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں. انہوں نے جو بات کی گرامر کے حوالے سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ وہ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, تو یہ قلیل ما تذکرون اس کی تفصیل میں تمہیں نہیں جاتا. علماء نے اس قسم کے تراکیب کے متعلق 3 قسم کے تراکیب پیش کیے, میں اس پہ نہیں جاؤں گا, لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. لیکن قلیل ما تذکرون, یہ ما جو ہے یہ شیئن کے نکرے میں ہے, معنی میں ہے. قلیل ما تذکرون یعنی تذکرون تذکرن قلیلن قلیلن, یہ قلیلن قلیلن دوبارہ گویا ما کو دوبارہ انہوں نے قلیلن لایا ہے.
اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ قسم اور جواب قسم کی بات کی، دل خوش کر دیا انہوں نے۔ جہاں تک اس ماشاءاللہ۔ آیت کا تعلق ہے تو شروع میں فرما انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ گرامر میں یہ بتا چکے ہیں، میں مزید نہیں بتاؤں گا، لوگ بور ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا ولو تقول علینا، یہ تقولا کا جو فاعل ہے، اگر اس نے ہمارے اوپر افترا باندھا، آسان لفظوں میں ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے اوپر افترا باندھا، کنہوں نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نعوذ باللہ۔ یہاں تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، اور وہ سچے نبی ہے، وہ سچے نبی ہے، اس سے مراد وہی ہے، باقی جھوٹے نبی اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ آیتیں پڑھی، چلے ایک آیت میں بھی بتا دیتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹوں کا جو بدلہ ہے وہ موت کے وقت، مرنے کے بعد ان کو ملے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَهُمْ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اب بات یہاں حکمت یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ اللہ نے یہ جو سزا بیان فرمائی ہے یہ سچے نبی کے لیے ہی، جھوٹے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہاں لفظ لو لایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ سچے نبی سے یہ کام سرزد ہوگا۔ یہاں لفظ لو لایا ہے، لو کا معنی ہم کرتے ہیں اگر، اور یہ فرض اور محال کے لیے آتا ہے، یعنی ہو تو نہیں سکتا، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے آسمان و زمین میں کوئی اور معبود ہوتا تو فساد آ جاتا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور معبود کا ہونا ضروری ہے، یہ بطور فرض کے ہوتا ہے، بطور تقدیر کے ہوتا ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ اگر وہ ہمارے اوپر جھوٹ باندھے تو ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ اب سچے نبی کو پکڑیں گے، جھوٹے کو نہیں پکڑیں گے، کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جو سچا نبی ہے وہ مامور من اللہ ہے، اور جو مامور من اللہ ہے وہ وہی بات بتائے گا جو بات اللہ نے فرمائی ہوگی۔ اب اگر وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ملائے گا تو اب گویا وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب یہ کہ شریعت بالکل خلط ملط ہو جائے گی اور اللہ کے دیے ہوئے دین میں نقصان آئے گا۔ تو فرمایا اگر کوئی سچا نبی اس طریقے سے بات کرے گا تو ہم فوری طور پر ان کو سزا دے دیں گے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک جھوٹے نبی کا تعلق ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ ان کو جو ڈیل دی جاتی ہے، اس ڈیل کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ استدراج ہے، مرزا کے ساتھ اللہ نے استدراج کیا ہے، اور یہ صرف مرزا کے ساتھ نہیں ہوا۔ بھائی شمس صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبوت کا دعویٰ کرنا بڑی بات ہے یا خدائی کا دعویٰ کرنا بڑی بات ہے؟ چلے یہ آپ بتائیں۔ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنا بڑی بات ہے نا۔ اب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تو کیا اسی وقت اللہ نے اس کو پکڑ لیا؟ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تو کیا اسی وقت اللہ رب العزت نے اس کو پکڑ لیا؟ یہ خدائی کے دعوے دار کتنے؟ یہ جیسے آپ کے بہاء اللہ ایرانی کی بات آپ نے کی تو کیا اسی وقت اللہ نے اس کو پکڑ لیا؟ نہیں، ان لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور پھر ڈھیل دینے کے بعد سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یہ چونکہ من جانب اللہ نہیں ہوتے، اور اللہ کے ہاں پھر مجرم وہ ٹھہریں گے جو من جانب اللہ، اللہ کے نبی اور رسول ہوں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بطور فرض کے ہے، یعنی کہ آپ اگر یہ فرض کر لیں کہ ہمارا سچا نبی اگر ہمارے اوپر جھوٹ باندھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ پھر انہوں نے 23 سال کی بات کی ہے نا، اب جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ 23 سال کے اندر اندر مر جائے گا، مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اس بات کو پیش کرتے ہیں اور اس کو اپنے دلیل، یہ تو ان کے خلاف اس لیے جا رہا ہے کہ 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1908 میں اس کی 1908 میں یہ ہے کہ اس کا یہ مر گیا، تو کتنے سال ہو گئے؟ اب اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یہ تو 23 سال سے پہلے گیا۔
اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک بات میں عرض کروں کہ ایک بندہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نائی اس کے ناک کے بال کھینچ رہا تھا، صاف کر رہا تھا، تو اس کی آواز کے ساتھ ہوا نکل گئی، تو اس نے کہا تو نے اسی رگ کو چھیڑا کہ جس کا کنیکشن وہیں سے جڑا ہوا تھا، تو چونکہ انتہائی جھوٹا تھا تو اس لیے اللہ نے تیرے اس رگ کو چھیڑا ہے جس کا کنیکشن وہیں سے جڑا ہوا تھا۔ تو کون سا کعبے میں مرا ہے، کون سا حجر اسود کے پاس مرا ہے، 23 سال سے پہلے مرا ہے، اور مرا بھی کس حال۔ ڈاکٹر سمر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مولانا صاحب کی آواز رک گئی ہے۔ جی نہیں سر، ان کی آواز میرا رک گئی ہے نیٹ کی وجہ سے، شاید بالکل نیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بڑی اچھی زبردست بات کی اپنا مولانا صاحب نے، کہ جی ماشاءاللہ۔ ایسی موت آئی کہ ان کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اب یہ 23 سال کی بات نہیں کرتے، یہ ادھوری بات کرتے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ۔ اگر یہی بات ہے کہ فوری طور پر ان کو پکڑا جائے تو نبوت کا دعویٰ کرنا چھوٹی بات ہے، خدائی کا دعویٰ کرنا بڑی بات ہے۔ اس دلیل سے اگر تم مرزے کو نبی مانتے ہو تو پھر تمہیں فرعون کو بھی خدا کہنا پڑے گا۔ باقی میں مبارکباد دیتا ہوں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، کافی دنوں کے بعد ان کی آواز سنی، جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، آپ نے کافی تفصیل سے بات سمجھائی۔ میں کچھ بیان کروں مگر چونکہ ڈاکٹر سمر رضوی صاحب کا آج بڑا زبردست لیکچر تھا، تو ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب کی بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب تو